اس معذوری کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. میرا یہ ایمان، جس رب کا میں ماننے والا ہوں، جس رب کا میں ماننے والا ہوں، وہ رب آپ کو حساب لے گا کہ آپ نے اپنے غصے میں اپنی انا کی خاطر آپ مجھے برا بولے. آپ اپنے بچے کے کیسے دشمن ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، جو آپ کی شکایت اس کراچی میں مسائل کے حوالے سے وہ میری بھی شکایت ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا ہی دل دکھتا ہے؟ خدا کی قسم میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں، آنکھیں بند کر کے بیٹھتا ہوں. مجھ سے میری عادت تھی پوری نظامت کے زمانے میں کہ میں دونوں فون چلتے تھے میرے گاڑی کے اندر، جدھر سے گزرتا تھا ذرا سی کوئی چیز نظر آتی تھی وہیں سے فون کرتا تھا، اور میری واپسی پہ وہ جگہ ٹھیک ہوئی ہوتی تھی. آپ نے نہیں دیکھا؟ دن میں، رات میں، بارش میں، طوفان میں، گرمی میں، دھوپ میں، سردی میں، یہ کراچی میرے زمانے میں دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. آج یہ کراچی انسانوں کے رہنے کی 4 بدترین جو جگہ ہیں اس میں آفیشلی شامل ہے. میں جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں اپنی وزارت کو، کسی سے مانگی نہیں ہے، نہ درخواست کی ہے. یہ شہر، یہ میرا گھر ہے، اس کو بننا ہے. ہاں، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں جمعے کی نماز کے بعد جا کر مظاہرے کر رہا ہوں آپ کے شہر کے لیے، کیونکہ مجھے مظاہرے کر کے جس کو آواز لگانی ہے اس کے ساتھ آج مجھے رب نے اس حکمرانوں کے ساتھ بٹھایا ہے، تو اس کمرے میں خاموش ہوں. اتنا آسان اس نظام میں حقوق لینا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن مسلسل جد و جہد جاری ہے. میں نے خدا کی قسم قرآن دو ان لوگوں کے ہاتھوں میں، یہ پولیو والوں کے ہاتھوں میں نے کہا خبردار، آج سے کسی گھر پر پولیس نہیں جائے گی پولیو کے قطرے پلانے کے لیے، سیکیورٹی کے لیے رہے گی. پولیو کے قطرے نہیں پلا رہا، چھوڑ دو اس کو، کوئی تھانے میں نہیں بلائے گا، چھوڑ دو اس کو، اس سے بات کرو. جب آپ اس کے گھر پہ پولیس لے کر جاتے ہو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے تو اس کے نیگیٹو خیالات کو اور پختہ کر دیتے ہو. آج رب نے یہ ذمہ داری لگائی ہے، عہدہ دیا، رب کا دیا وہ عہدہ ہے کہ میں اپنی بات آپ کے کانوں تک پہنچاؤں. بس اتنی میری ذمہ داری ہے، اس سے آگے کا کام میرا نہیں ہے. مجھے آپ کے بچے پولیو زدہ نہیں ہوں گے، قطرے پی لیں گے، خدا کی قسم میری تنخواہ نہیں بڑھے گی، خدا کی قسم مجھے میڈل کوئی نہیں دے گا، خدا کی قسم مجھے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے گا. ہاں، میں نے ہمیشہ ہر ذمہ داری کو ایم پی اے بنا، وزیر بنا، میئر بنا، سینیٹر بنا، آج وفاقی وزیر ہوں. میں اللہ کا امتحان سمجھتا ہوں کہ رب مجھے اس پولیس سراج سے گزارنا. آج میری یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے کانوں تک اپنی بات پہنچاؤں. بس 156 ڈسٹرکٹ کا سیمپل ہوتا ہے، 156، اس میں سے 78 ڈسٹرکٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آئے سیمپل، یعنی کہ وہاں پر پولیو کا، آدھے پاکستان میں پولیو کے وائرس ہیں. جس حساب سے پولیو کا وائرس موجود ہے جتنے ڈسٹرکٹ میں پورے پاکستان میں، اس حساب سے سال کے کیسز آنے چاہیے پولیو کے وائرس کے بچوں کے 25,000، کم سے کم 25,000. ہر سال 25,000 بچوں کو معذور اس سیمپل کے رزلٹ کے مطابق ہونا چاہیے. اس سال کے کیسز کتنے ہیں؟ ٹوٹل 23. 25,000 23,000 کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ دشمن کے، پولیو کے دشمن کے موجود ہونے کے باوجود یہ 25,000 بچے اس لیے بچ گئے کہ انہوں نے پولیو کے قطرے پی رکھے. پورے افغانستان میں قندھار کے علاوہ، اور میں بتاتا ہوں کیوں، ایک ایک گھر جا کر طالبان جو ہے وہ پولیو کے قطرے پلوا رہے ہیں پورے افغانستان میں، ایک ایک گھر جا کر. مجال نہیں ہے کہ کوئی گھر والا منع کر دے، طالبان کھڑے ہیں اور پولیو کے قطرے پر. قندھار میں انہوں نے ڈور ٹو ڈور جانے کی اجازت نہیں دی کیونکہ ان کی لیڈرشپ رہتی ہے وہاں پہ. کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ قریبی مسجد میں پورا محلہ جمع کر لیتے ہیں اور وہاں پر وہ پھر پولیو کے قطرے مسجد میں پلواتے اپنے بچوں کو. ایک بھی، یہ اس دفعہ کی آج سے یہ تیسری کیمپین ہے ہماری، تیسری. اس سے پچھلے والی اور اس سے پچھلے والی ہم ایک دن میں افغانستان کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور ایک دن میں افغانستان کے ساتھ ختم کرتے ہیں. ہمارے یہاں آج کیمپین شروع ہوئی ہے، افغانستان میں بھی شروع ہوئی ہے. میں بھی اقبال بھائی سے کہتا میرا بچہ کو 5 سال کا نہیں ہے، میں اس کو لے کر آتا، اس کو لے کر آتا، اس کو پھر اپنے سامنے، میں نے بولے اقبال بھائی کہ یار آدھی بوتل آپ پی لو، آدھی میں پی لیتا ہوں. بتائیں کہ یار اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم ہی پی سکتے ہیں دکھانے کے لیے.
ایک فون کال پہ، اور اس وقت میں مہاجر قومی موومنٹ میں تھا، لسانی جماعت میں، ایک فون کال پہ رات کے 12 ساڑھے 12 بجے کی بات ہے کہ یہ سوراب گوٹ الاسف سے جب مائیں بہنیں بیٹیاں بچے صبح جب کراس کرتے تھے تو ایکسیڈنٹس ہوتے تھے سپر ہائی وے پہ، ایک فون کال پہ کہ بیٹا یہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ میں نے اسی رات میں ایڈیو کو اٹھا کر کہا کہ صبح بغیر کسی فائل کے فائل بعد میں بنانا، صبح سے پیڈسٹرین بنانا شروع کرو، جبکہ یہ نیشنل ہائی وے میرے سٹی گورنمنٹ کے انڈر میں نہیں آتا تھا۔ ایک آدمی میری زبان بولنے والا یہاں نہیں رہتا تھا الاسف پہ۔ اگلی صبح سے وہاں پر کام شروع ہوا۔